العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ چشتی صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج کی اس تقریب میں ہم سب کو اپنے اور اپنے پاک حبیب علیہ السلام کے لیے کہ ذکر مبارک کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ایک مرحوم بھائی کے لیے اجتماعی دعائے مغفرت کی مالک نے ہمیں ہمت ارزانی فرمائی۔ میں نے سورہ لقمان سے کچھ بابرکت الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین قرآن حکیم کے دو قول ہیں۔ ایک طبقہ مفسرین اعظام کا انہیں نبی تصور کرتا ہے، اور اکثریت کا خیال یہ ہے کہ وہ غیر نبی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں حکمت دانائی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر رہے تھے کہ کبھی بھی توحید باری تعالیٰ سے انحراف نہ کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں یہ تو والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کے متعلق ہیں۔ جناب لقمان کا ذکر کرتے ہوئے میں ایک دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کہے گئے کلمات کو اللہ رب العزت نے وحی بنا کر قرآن حکیم میں نازل کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان کے کہے ہوئے کلمات پروردگار عالم نے وحی کر کے قرآن حکیم میں بیان کیے۔ یہاں سے ایک بہت ہی اہم بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں ہماری تربیت کرتی ہے وہ یہ کہ جب بھی انسان اس دنیا سے جائے تو وہ جاتے ہوئے اپنے لواحقین کو، اپنے پسماندگان کو، اپنی بیوہ کو، بچوں کو، جو بھی اس کے اہل خانہ ہیں، ان کو یہ وصیت کرے کہ ہمیشہ میرے بعد توحید و رسالت پر قائم رہنا ہے، اس سے کسی صورت انحراف نہیں کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھ کر ہمیشہ آقا کی ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ یعنی جس طرح ہم دنیاوی معاملات کی وصیت، خاندان کے حقوق کی وصیت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مقدم یہ ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اللہ کی بندگی اور حضور کی نبوت اور دین اسلام کے ارکان پر چلنے کی اپنی اولاد کو وصیت کرے۔ یعنی یہ قرآن حکیم کا حضرت لقمان کے قول کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میسج دیا جائے کہ جب بھی بندہ اس دنیا سے جائے تو وہ انہیں اچھائی کی تاکید کر اپنے پسماندگان کو تاکید کر کے جائے۔ جو بابرکت کلمات بطور موضوع میں نے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے کہ والدین کے حقوق کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو قرآن حکیم کی متعدد آیات میں ذکر موجود ہے، لیکن اس آیت میں اور اس کے ایسی چند اور آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں اسلوب بیان یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ملا کر والدین کی شکر گزاری کا حکم دیا۔ حضرت آپ کے شہر کے خطیب ہیں، اہل سنت کے خطیب ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کی شان ہے، حافظ ہیں، یعنی اس کو جب آپ قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں پڑھیں گے تو انشکر لی والی والدیک کے درمیان کوئی قوما نہیں ہے، بلکہ ملا کر اللہ نے یہ بیان کیا میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، ملا کر۔ اب یہاں بہت سی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اتنی تاکید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی تاکید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، حیاتی میں عطا کرتا ہوں، زندگانی میں عطا کرتا ہوں، رزق اور میری تمام نعمتیں میں عطا کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ میں نے تمہارے والدین کو بنایا ہے، تو میرے اس انتخاب کی قدر کرو اور ان کی شکر گزاری کرو، اور ہمیشہ ان کا شکر گزار رہنا ہی تمہارے پروردگار کو تمہارے لیے پسند ہے۔ الیہ المصیر، تمہیں لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا ہے۔ اب یہ اعجاز بیان ہے قرآن حکیم کا، اعجاز الکلام ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو قرآن حکیم مختصر لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، اور تشریح کرتے صدیاں عالم اسلام کو اور اسکالرز کو لگتی ہیں، وہ تشریح کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا کہ آقا کے فرامین کی شان بھی یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو میرے آقا بہت مختصر لفظوں میں بیان کرتے تھے، اور اس کی تشریح صحابہ کرام علیہم رضوان اور امت کے مفسرین محدثین اس میں لگے رہے ہیں، اور آج تک سلسلہ تشریح کا جو ہے وہ جاری ہے۔ الیہ المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس واپس آنا ہے۔ گویا اللہ نے جو ہمیں یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم جو دیا ہے، مختصر زندگی جو عطا کی ہے، اس ساری زندگی کا فلسفہ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پوری کی پوری سمری جس میں ہم بالکل بے لگام ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا سمجھا ہے تو ہم کو چھڑانا کوئی نہیں، تو ہٹ کے تو واپس میرے کو آمنا ہے۔ الیہ المصیر، تمہیں لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے، اور تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے میرے احکامات جو ہیں، آج جو موضوع والدین کے حوالہ سے ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کا کس قدر شکر ادا کیا۔ وہ زندہ تھے تو ان کی زندگی میں کیا قدر کی، ان کی کیا خدمت کی، اور جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا تم نے کتنی کی۔ ان کی قبر کے پر جا کر، خصوصاً والد کی قبر پر تو جمعۃ المبارک کو اگر قریب مدفون ہیں وہ تو جانے کا حکم کئی احادیث میں موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کو والدین کی قبر کی زیارت کرو، اور اگر دور بھی ہے تو اللہ رب العزت مستجاب الدعا ہے، جہاں سے بھی دعا کی جائے مالک اس دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں دعا کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے اجاگر کرتے ہوئے اور دعا کی قبولیت کے لیے صاحبان ایمان کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا چاہتے ہیں، جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس آیت پہ یہ تو ایک باقاعدہ الگ سے موضوع ہے، اس پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی، لیکن میں نے صرف برکت یہ حاصل کرنی تھی کہ دعا جہاں سے بھی مانگی جائے، جہاں سے بھی کی جائے، پروردگار عالم اس دعا کو سنتا ہے، اور خصوصاً والدین کے لیے دعا کا حکم اس کی ذات بھی دے رہی ہے، اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تاکید زیادہ ملتی ہے کہ اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی زندگی کی قدر کی جائے، اور اگر وہ اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کا اہتمام وہ ضرور کیا جائے، ان کے لیے نوافل پڑھے جائیں، ان کے لیے خیرات کی جائے، اچھائی اور بھلائی کے کام ان کے لیے کیے جائیں، اور جو بھی تم کرو گے تمہارا رب تمہاری ان کاوشوں کو قبول کرے گا، اور تمہارا پروردگار اس کا تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا دعا مانگنے کے لیے، بھلائی کا کام کرنے کے لیے، اور انہیں بھی اس کا اجر جو ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ انتہائی تاکید والی بات ہے، بہت اہمیت والی بات ہے۔ عام طور پر ہم اپنی عملی زندگی میں جب ہوتے ہیں تو انسان چونکہ جب بندہ طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، ینگ ایج میں ہوتا ہے، اس وقت اس کا ذہن سرکشی کی طرف جاتا ہے۔ تو کامل بندہ اور صحیح انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو ضبط میں رکھے، اور سب سے کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو، اپنے تصورات کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے جگمگا کے رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس سے اپنے دلوں کو جگمگاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ یثرب سے مکہ مکرمہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی قبل از ہجرت۔ ایک تو ہے نا وہ صحابہ کرام صحابیات علیہ رضوان، جب حضور نے ہجرت فرمائی تو وہاں مسلمان ہوئے، وہ انصار صحابہ کہلواتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب چند ایسی شخصیات ہیں مرد اور خواتین کی اسلامی تاریخ میں جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے، یہ دو عنوان ہیں ہماری اسلامک ہسٹری کے، یثرب سے یعنی حضور کے ہجرت فرمانے سے پہلے یثرب سے مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی مادر گرامی والدہ ماجدہ بھی اس مبارک اور مقدس ڈیلیگیشن میں شامل تھیں، وفد میں شامل تھیں، مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا۔ جب ان کا مدینہ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد جب ان کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ان کے انتقال کے بعد، انتقال، تدفین سارے مراحل ہو گئے، اب میں ان کے لیے کچھ مغفرت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس کا انہیں ہمیشہ اجر ملتا رہے اور قبر میں ان کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ تو مدینہ طیبہ میں اس وقت میٹھے پانی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدواؤ اور اسے اپنی ماں کے نام پر وقف کر دو۔ حضرت سعید بخاری کی سیاستہ کی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد آپ نے اس کو باقاعدہ وہاں ایک تختی لگا دی، حاضہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔
اب یہاں سے ایک بہت بڑا تصور جو آج ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال آتے ہیں، یہاں سے ایک بہت بڑا کام جو ہے، تصور جو ہے وہ سمجھنے سے ملتا ہے کہ اچھائی اور بھلائی کا جب بھی کوئی کام آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، ویلفیئر کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آدمی ہاسپٹل میں کوئی بیڈ بنا دیتا ہے، بلڈنگ بنا دیتا ہے، کوئی وارڈ بنا دیتا ہے، کمرہ بنا دیتا ہے، جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اس دور میں مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی، یہ جملہ بڑا وسیع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس دور میں انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس کام کو اپنے چلے جانے والے بزرگوں کے لیے کرنا، یہ اللہ رب العزت کی کو بھی پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یہ چیز شامل ہے. یہ فرق سمجھیے، ذرا ایک چھوٹا سا فرق سمجھیے. بعض اوقات ذہنوں میں کچھ چیزیں الجھاؤ پیدا کرتی ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یوم سعد کے لیے ہے، کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے. یہ منسوخ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب انہیں پہنچتا رہے. ایک بیٹے نے اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا ہے، یہ کام اس کی ماں کو اجر اور ثواب اس کا پہنچتا رہے. اسی طرح مختلف شخصیات سے منسوب دن جب ہم مناتے ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو وہ ساری نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا کھانے کا یا جو بھی آپ اہتمام کرتے ہیں، پارچہ جات تقسیم کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک چونکہ انتہائی ارباب و دانش موجود ہیں، میں ایک دو چیزیں نماز جنازہ کے حوالے سے تربیت کے لیے عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں دین اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. یعنی باقی ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، دین کو سیکھنا یا دین کو سمجھنا، اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اس میں شرم ہونی نہیں چاہیے. دین کے مطابق ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس گزرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ہم نے اپنے 92 نیوز کے ہر دل عزیز پروگرام، صبح نور میں تو اس پہ کئی پروگرام کیے ہیں، لیکن میں آج آپ کے اجتماع میں خاص طور پر 2-3 اہم باتیں نماز جنازہ کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز جنازہ کے 2 رکن ہوتے ہیں، 2 فرض ہیں، یعنی کہہ لیجیے نماز جنازہ کے. ایک فرض یہ ہے کہ امام کے پیچھے تکبیرات کہی جائیں. عام طور پر تکبیر تحریمہ تو ہم کہہ لیتے ہیں، کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اس کے بعد امام تکبیر کہتا ہے تو ہم اس کے پیچھے تکبیر نہیں کہتے، ہم ایک کے بعد ثنا پڑھی، ثنا کے بعد آگے سے آواز آئی تکبیر کی، ہم نے درود پڑھنا شروع کر دیا، پھر آگے سے آواز آئی تکبیر کی، ہم نے دعا پڑھنا شروع کر دی. جو ترتیب ہے، لیکن تکبیر کہنا لازم ہے اتنا ہی جتنا امام کے لیے، اتنا ہی مقتدی کے لیے بھی کہنا پیچھے لازمی ہے، اس کو دہرانا اپنے امام کے پیچھے. اور دوسری بات، قیام یعنی کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، شریعت میں عبادت کی نیت سے اس کو قیام کہا جاتا ہے. ایک قیام اور دوسرا تکبیرات پڑھنا، اور پڑھ کر مرحلہ وائز ثنا، درود اور دعا پڑھنا. اب آخری جب مرحلہ ہوتا ہے نماز جنازہ، جب ہم مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت اکثر اوقات ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سلام پھیرتے ہیں. بعض اوقات دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیام کی حالت میں سلام ہو ہی نہیں سکتا. ویسے بھی آپ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو حضرت آپ کی تربیت فرماتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے. فقہ کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جن تکبیرات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ان کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب ہمیں چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، تو چوتھی تکبیر جیسے اللہ اکبر کہا، دونوں ہاتھ کھول کر پھر سلام جو ہے دائیں اور بائیں پھیرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں بہت اہم انفارمیشن تھی، میں نے چاہا میں آپ سے شیئر کروں. پروگرام تو
کچھ احباب دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے۔ اب اس کے بعد اہل سنت میں ہی، اہل سنت کے ہی کچھ طبقات میں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں لیکن وہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنن ابو داؤد سیاستہ کی حدیث ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو نماز جنازہ ختم کرنے کے فوراً بعد حضور دعا مانگا کرتے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بات کی صحیح حدیث سے ہمیں سند ملے اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو اس طریقہ سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات، یہ جو موسم دھند کا اور سردی کا جو موسم شدید موسم ہوتا ہے، اس موسم میں جب غسل دیا جاتا ہے کسی بھی فوت ہونے والے کو، انتقال والے شخص کو، تو غسل میں شریک جو اہل خانہ ہوتے ہیں، جو 4-5 لوگ غسال کی مدد کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی پانی پکڑا رہا ہے، کوئی پانی ڈالنے میں مدد کر رہا ہے، غسل دے رہا ہوتا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام مرد جو غسل میں شامل ہیں اہل خانہ، وہ بھی غسل کریں، غسل میت کے بعد غسل کریں اور صاف دھلا ہوا لباس پہنیں، کیونکہ اس جسم کے جو ہمارا بھائی مرحوم اللہ کو پیارا ہوا ہے اس کے جسم کے اگر کوئی نجاست والے چھینٹے ہیں تو وہ چونکہ لباس پر یا جسم پر پڑتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ باتیں عجیب تو نہیں لگ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم تربیت کی باتیں ہیں اور بزرگ آپ کو سکھاتے رہتے ہوں گے۔ چلے آج موقع ملا تو میں بھی عرض کر دوں، جو لوگ غسل میت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بھی غسل بعد میں کریں اور دھلا ہوا لباس پہن کر نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اب یہ مرحلہ یہاں آ گیا کہ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات جو اب تک کی ہیں وہ بھی غیر اہم نہیں تھی لیکن بہت اہم اور محبت والی بات سنانے والا ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں انتقال کے بعد غسل اور غسل کے بعد کفن اور کفن کے بعد حنوط کرنا، خوشبو لگانا، مشکا پھول وغیرہ، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ پراپر ایک تیاری سفر آخرت کی ہے۔ اس سفر آخرت کی تیاری کو ہر شخص کا، یعنی یہ تو طے ہے کہ یہ سب چیزیں احادیث میں حکم ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جن صحابہ کرام علیہ رضوان کا انتقال ہوا، ان صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے جس طریقہ سے تعلیم کیا کہ ان کو ایسے غسل دو، ایسے کفن، اس کے مطابق الحمدللہ مسلمان آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے۔ مکی 13 سالہ دور نبوت میں نماز جنازہ فرض نہیں تھی اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی کیونکہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ حکم ہی ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا ہے۔ اور مدفونین جنت البقیع، جنت البقیع میں دفن ہونے والی شخصیات، اس میں ہمارے صبح نور کے کئی پروگرام ہوئے ہیں۔ اس میں میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ انصار صحابہ میں سب سے پہلے جس شخصیت کا انتقال ہوا تھا وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زے کے ساتھ، زرارہ، زے رے الف رے ہے، زرارہ۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا، اور مہاجر صحابہ میں سے حضرت عثمان بن مظعون، ایک تو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بعد میں جا کے ہوا۔ یہ عثمان بن مظعون ہے زوئے کے ساتھ، وہ عثمان بن عفان ہے جو ہمارے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہ عثمان بن مظعون صحابی تھے، ان کا مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے یکے بعد دیگرے یہ دو شخصیات مدفون ہوئی۔ انصار میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کا قبرستان ہے نا جنت البقیع، آپ سب نے بہت سے خوش نصیب لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا،
تو مہاجر صحابہ میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کی تدفین سب سے پہلے ہوئی، پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حاضر ہوتا رہا۔ یہ جو ترتیب اور ترتیب کے ساتھ سفر آخرت کی تیاری ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں میرے اپنے مطالعہ میں اتنا خوبصورت انداز میں کسی دیگر شخصیت نے بیان نہیں کیا جتنا حضرت پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان حدیث کا جو باب اثبات عذاب القبر کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان حدیث کو کے حوالہ سے وہ اس کے اشارے دے رہے ہیں۔ تو آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، اگر فاسق و فاجر ہے، منافق ہے، کافر و مشرک ہے تو اسے یہ کہنے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اگر وہ مومن ہے تو اسے توفیق ملے گی، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کافر مشرک فاسق و فاجر کہے گا لا ادری، دین کو بھی نہیں جانتا، میرا دین کیا ہے۔ پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں جلوہ گری ہوگی، حضور تشریف لائیں گے، اور جب آقا تشریف لائیں گے تو نکیرین اٹھا کر بٹھاتے ہیں جب قبر میں آتے ہیں، پھر یہ سوال شروع ہوتے ہیں، اور نکیرین تیسرا سوال یہ کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا وہ محمد رسول اللہ، اگر فاسق و فاجر مشرک کافر ہے تو اسے یہ کہنے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ کہے گا لا ادری۔ اب یہ بہت ہی ترتیب سے میں نے جلدی تینوں سوال جو ہے وہ آپ کو سنائے، اس کو دیکھیں کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ تینوں سوال بھی ذہن میں رکھیے، اور یہ تدفین کا جو مرحلہ ہے، غسل، کفن، نیا لباس یعنی کفن نیا غیر استعمال شدہ کپڑا اس کا لباس بنا کر کفن کے طور پر دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ پیر نصیر الدین گیلانی کہتے ہیں کہ یہ ساری تیاری کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ آقا کی تشریف آوری ہونی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ یہ جو غسل کیا گیا ہے، کرایا گیا ہے، یہ اس لیے کرایا گیا ہے کہ پاکیزہ ہو کر اپنے آقا پر نظر جو ہے وہ پڑے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یعنی یہ آقا کی شان ہے کہ آقا ہی اپنی امت کے اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے حضور ہی بخشوانے والے ہیں۔ اور یہ جو سوال ہوا، تیسرا سوال کہ تو حضور کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، اس جوان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس تیسرے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر نصیر الدین گیلانی کہتے ہیں کہ جب مومن جواب دے گا، یعنی ان کے کلام میں مخصوص ہے یہ بات، چھپی ہوئی ہے، جس سے آگے میں ان کا ایک نعت کا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضور کے فرمان پر جیسے ہی کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کہے گا مومن تو حکم ہوگا اس کی قبر کی دائیں طرف سے کھڑکی کھولو، یا اپنی قبر میں لیٹا بیشتے بری کی بہاروں سے مفندوز ہو۔ طویل حدیث ہے، میں نے بس ایسے سمری لی دو جملے لے کے عرض کیا ہے۔ اب یہاں اس بات کو انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یعنی ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بہت خوبصورت اشعار نعت کے جب پڑھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسی نعت میں وہ عرض کرتے ہیں کہ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان،
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بھی آسمانی مخلوق کو ان کے مطابق جو رزق دیا جا رہا ہے آقا وہ بھی آپ کے صدقے میں مل رہا ہے، اور زمین پر جو دنیا کو رزق مل رہا ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جو رزق بانٹا جا رہا ہے یہ بھی حضور آپ کے صدقے میں سب کو مل رہا ہے۔ تو پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے اس قبر کے نکیرین کے سوال و جواب کے اس مرحلے کو دیکھے کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، ذرا دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب نکیرین نے سوال پوچھا، سوال کا جواب اللہ کی طرف سے دینے کی توفیق ملی اور اس سوال کے جواب میں جنت کی بہاریں نصیب ہوئی، تو پیر نصیر الدین اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں اتنے بڑے علمی اور روحانی گھرانے کے فرد فرید ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی صرف نہیں سے مراد صرف عرش اور فرش پر ہی آپ کا نام نہیں گونج رہا، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ آقا لحد میں زمین کی تہوں میں بھی جس کا نام نامی راج کر رہا ہے میرے آقا وہ آپ کی ذات ہے، اور آپ کے صدقے سے میری جان جو ہے وہ چھوٹی۔ اگر میں آپ کو پہچاننے کی مجھے مالک توفیق نہ عطا کرتا تو میرا انجام جہنم کے شعلے ہوتے۔ یہ جو جنت کی بہاریں نصیب ہوئی ہیں، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان کہے گئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور